تو اللہ نے یہ حکم دیا اے ایمان والو گمان نہیں کرنا، یہ مطلق حکم ہے۔ بعض اوقات شروعات اچھے سے ہوتی ہیں، آگے چل کر بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اس لیے دروازہ ہی نہ کھلنے دو، یہ اچھا ہی ہوگا، یہ کیا کر رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، یہ ہے کون، ٹھیک ہے نا، یہ ساری باتیں شروعات ہو گئیں، پھر آگے بندہ سوچتا چلا جاتا ہے، دیکھتا چلا جاتا ہے، پھر جاسوسیاں، غیبتیں، یہ سارے دروازے کھلتے ہیں اور بیڑا غرق اس سارے میں یہ کام کرنے والا اپنا ہی کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے حکم ہوا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، جس بات کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو، کیونکہ جو گمان ہوتا ہے نا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یہ جو گمان ہوتا ہے یہ حق کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ایک طرف حق ہے، ایک طرف گمان ہے، ایک طرف صرف سوچ بچار ہے، دوسری طرف بات بالکل ثابت ہو چکی ہے، یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی۔ جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، یتبعون الا الظن، وہ ہر وقت بس گمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور سوچ بچار اور دماغ میں جو بات بٹھا لی بس اب وہ نکلتی نہیں ہے، اب اسی کو بنیاد بنا کر سارے گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ علیم بما یفعلون، جو کر رہے ہو نا اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ تمہاری آنکھیں کہاں استعمال ہو رہی ہیں، دل دماغ میں کیا وسوسے خیالات آ رہے ہیں، اور یہ تم کانوں سے کیا سن رہے ہو، سنو ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ نے ہر بندے کے ساتھ ایسا سسٹم لگا دیا، ایسی چپ لگا دی، ایک نہیں دو نہیں کئی ایک ہیں، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ زبان، یہ آنکھیں، یہ دل، یہ دماغ، یہ سارا وجود بالخصوص کیا دیکھ رہا ہے، کیا سن رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کان، یہ آنکھیں، یہ دل، قیامت کے دن ان سب سے سوال کیا جائے گا۔